رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، گھبرائیے مت، بلند آواز سے پڑھیے۔ ہم اہل سنت علی سے بھی محبت کرنے والے ہیں، صدیق سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کی محبت کی آڑ میں کوئی اہل سنت سے کوئی شان صدیق میں یا شان حضرت عمر میں یا شان سیدنا عثمان غنی میں کوئی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ غلیظ نظریات کسی اور کے ہوں گے۔ ہم علی سے بھی محبت کرنے والے ہیں، صدیق سے بھی محبت کرنے والے ہیں، عمر سے بھی محبت کرنے والے ہیں، عثمان سے بھی محبت کرنے والے ہیں، سارے اصحاب سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم ہر اس شخص کے نوکر ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں سمویا اور شریعت کا تاج جس نے سر پہ سجایا۔ ہم اس امام کے نوکر ہیں جس کے دل میں اللہ کی، اس کے نبی کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، اولیاء اللہ کی محبت ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ اس لیے الحمدللہ اہل سنت نہ حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، نہ صدیق کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، نہ حضرت عمر کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، نہ عثمان غنی کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ الحمدللہ ان ہستیوں سے یہ سبق سیکھا ہے جنہوں نے ساری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ہم ہر ایرے غیرے کو ماننے والے نہیں ہیں کہ 4 کتابیں پڑھ کر جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ جائے، 2 کتابیں پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ جائیں تو عزیزان محترم، ہمیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاک نظریہ عطا کیا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے، اہل بیت سے ملا ہے، تابعین تبع تابعین سے ملا ہے، اولیاء اللہ سے ملا ہے۔ آپ کسی ولی کی تاریخ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، خدا کی قسم لگ پتا جائے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ نیٹ پر بیٹھ کر ہر ایک کی تقریر سن کر اور ہر ایک کی طرف اپنا دھیان کرنا اور ہے، لیکن جس کے دل میں حب مصطفیٰ رچ بس جائے، خدا کی قسم کوئی مائی کا لال ایک بال برابر بھی اسے اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ کچے عقیدے کسی اور کے ہوں گے، جس کی طرف ہوا چلی لوگ اس طرف دوڑ پڑیں، جس کی طرف ہوا گئی لوگ اس طرف دوڑ پڑیں، وہ کچے ذہن کے اور ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے وہ پکا عقیدہ دیا ہے کہ ہم ہر اس شخص کا عزت و احترام کرتے ہیں جس کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہو، اہل بیت کی بھی محبت ہو، اصحاب کرام کی بھی محبت ہو، اولیاء اللہ کی بھی محبت ہو۔
ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جملہ اصحاب کرام اور جملہ اہل بیت کی محبت، صحابہ تابعین تبع تابعین کی محبت ہمارے دلوں میں نقش فرما دے۔ عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب جس کی 13 تاریخ کو خلیفہ چہارم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ اس حوالے سے آج کے مختصر سے وقت میں یہ اہم موضوع اور اس کے علاوہ ایک اور اہم موضوع بھی ذہن میں ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اس ضمن میں جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، شان علی قرآن کی روح سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یوں فرمایا کہ اے علی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں التجا کر کے اے میرے پروردگار، مجھے اپنا عہد عطا فرما، مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور اے پروردگار مومنوں کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ بس جو حضرت علی نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، جو التجا کی، اس کے فوراً بعد یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر عزیزان محترم
آیہ مبارکہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ ایک مرتبہ حسنین کریمین جناب حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل پڑ گئے، بیمار پڑ گئے۔ جب بہت زیادہ علالت بڑھی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی نظر مان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کو صحت عطا فرما دے گا۔ کیا کر لو؟ نظر مان لو۔ آج ہم نظر مانے کسی ولی کی، کسی پیر کی، تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ یہاں خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی نظر مان لو۔ حضرت علی نے پھر نظر مانی۔ نظر کیا تھی؟ اے پروردگار، میں تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا، میرے بچوں کو صحت عطا فرما، میرے بچوں کو صحت عطا فرما۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دنوں میں صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت علی نے جو منت مانی ہے 3 روزے رکھنے ہیں، پہلا روزہ آپ نے بھی رکھا، جنت خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ، انہوں نے بھی رکھا، اور حسنین کریمین نے بھی رکھا۔ عین افطار کا ٹائم ہے، روزہ کھلنے والا ہے، کچھ ہی ٹائم باقی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ ہے کوئی مسکین کو کھانا کھلانے والا، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے حصے کی جو 2 روٹیاں ہیں یہ جا کے اس مسکین کو دے دو۔ خاتون جنت کہتی ہیں میرے حصے کی بھی 2 دے دو۔ حسنین کریمین فرماتے ہیں میرے حصے کی روٹیاں بھی انہیں عطا کر دو۔ کیا خاندان اہل بیت ہے، قربان جاؤں ان کی قربانیوں پر، ان کی عظمت پر۔ عزیزان محترم، اس مسکین کو سارا کھانا افطار کے ٹائم سارا کھانا اٹھا کے دے دیتے ہیں، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آپ کے پورے گھرانے نے پھر پانی سے روزہ افطار فرمایا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، اب 3 روزے لگاتار رکھنے تھے، منت مانی ہوئی ہے۔ عین پھر افطار کے وقت پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے کوئی یتیم کو کھانا کھلانے والا، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پھر فرماتے ہیں میرے حصے کی 2 روٹیاں جاؤ یتیم کو دے آؤ۔ خاتون جنت کہتی ہیں میرے حصے کی بھی دے آؤ۔ حسنین فرماتے ہیں ہمارے حصے کی بھی دے آؤ۔ پھر خاندان اہل بیت نے پانی سے افطار فرمایا، روزہ پانی سے کھولا۔ پھر تیسرا دن آتا ہے، عزیزان محترم، پھر آپ نے روزہ رکھا ہے، خاتون جنت نے رکھا ہے، حسنین کریمین نے رکھا ہے۔ تیسرے دن پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے کوئی قیدی کو کھانا کھلانے والا، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیے عزیزان محترم، آج ہمارے دروازے پر دستک ہو ایک مرتبہ، چلو دل مانے نہ مانے وہ دے دیتے ہیں، لیکن جب دوسری بار دستک ہوتی ہے طبیعت کتنا برا مانتی ہے اور کتنا جھڑکنے پر آ جاتے ہیں، فقیر کو دھکے دینے پر آ جاتے ہیں۔ اے خاندان اہل بیت، تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہاری رفتوں کو سلام۔ عزیزان محترم، تیسرے روز بھی حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میرے حصے کا کھانا انہیں دے دو۔ خاتون جنت فرماتی ہے میرے حصے کا کھانا بھی اٹھا کے دے دو۔ وہ سارا کھانا اٹھا کے اس اسیر کو یعنی قیدی کو دے دیا جاتا ہے۔ جب یہ ادا دیکھی رب تعالیٰ نے تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جس ترتیب سے فقراء آتے رہے، سائل آتے رہے، رب تعالیٰ نے اسی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا جو فعل میرے علی نے کیا ہے یہ اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے قرآن بنا دیا اسے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ تو عزیزان محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال، جس کے بارے میں خود خالق کائنات کی آیات بینات نازل ہو رہی ہوں، یہ صرف 2 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایسی کئی اور آیات بھی ہیں جو جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال میں نازل ہوئی ہیں۔ فرق سمجھنے کا ہے، فرق صرف سوچ کا ہے۔
آج اس عزیزان محترم سوچ کو ہم نہ سمجھ سکے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ صحابہ کرام کا بغض دلوں میں بٹھا لیا، اور کچھ لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان اہل بیت کے لیے دلوں میں بغض بٹھا لیا۔ یاد رکھو، اگر کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو صدیق سے بھی محبت یوں ہوگی جیسے علی سے محبت کرتے ہو، علی سے بھی محبت ویسی ہوگی جیسے صدیق سے محبت کرتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے دلوں میں حضرت علی کی محبت ڈال دی ہے، اب جو مومن ہوگا اس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی۔ اگر حضرت علی کا بغض جس دل میں پایا جائے تو سمجھ لینا اس دل کے اندر نفاق ضرور ہے، منافقت ضرور ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر صحابہ کرام میں بھائی چارہ پیدا فرمایا، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی۔ عزیزان محترم، رہ گئے جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی چارے میں آپس میں بھائی بھائی ملا دیا، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو ہیں حضرت علی شیر خدا کے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور سینے سے لگا کے فرمایا، اے علی، تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اس دنیا میں بھی علی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی علی میرا بھائی ہے۔ جس ہستی کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا بھائی فرمایا ہو، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، یعنی جس کا میں مددگار حضرت علی اس کا مددگار۔ تو عزیزان محترم، یہ شان ہے جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کیوں نہ ہو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہیے سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کتنا علم عطا فرمایا۔ آج لوگ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آئیے پوچھتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر کو چھوڑیے، دروازے کو دیکھتے ہیں کہ دروازے کے پاس کتنا علم ہے۔ حضرت علی ایک مرتبہ جامع مسجد کوفہ میں ممبر پہ تشریف فرما ہو کر کہتے ہیں، سلونی، اے لوگوں پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، مجھ سے سوال کرو۔ لوگ سوال کرتے گئے، حضرت علی جواب دیتے گئے، لوگ سوال کرتے گئے، حضرت علی جواب دیتے گئے۔ عزیزان محترم، پھر ایک وقت آتا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، علی کی جان ہے۔ اے لوگوں، اگر چاہو تو میں تمہیں تورات کا علم بھی بتا سکتا ہوں، انجیل کا علم بھی بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ اس مقام پر جناب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ اے علی، بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اللہ اکبر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ نگاہ علی اوپر بھی اٹھتی ہے، تحت الثری بھی دیکھتی ہے، شمال بھی دیکھتی ہے، جنوب بھی دیکھتی ہے، مشرق بھی دیکھتی ہے، مغرب بھی دیکھتی ہے۔ اور دیکھنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں، اے سائل مجھ سے سوال کرنے والے، بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ علی کی نگاہ نے عرش تک بھی دیکھا ہے، تحت الثری تک بھی دیکھا ہے، شمال میں بھی دیکھا ہے، جنوب میں بھی دیکھا ہے، مشرق میں بھی دیکھا ہے، مغرب میں بھی دیکھا ہے، مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آیا۔ حقیقت یہ بتاتی ہے کہ جبریل تم ہو۔
حقیقت یہ بتاتی ہے کہ جبریل تم ہو۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا مقام یہ ہے تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ جس علی کو حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک گھٹی میں عطا فرمایا ہو، اس علی کے علم کا مقام یہ ہو کہ ایک آن میں تحت الثری بھی دیکھے، عرش تک بھی دیکھے، مشرق و مغرب بھی دیکھے، شمال اور جنوب بھی دیکھے، یہ ساری نگاہوں میں لا کے پھر یہ بتا دے کہ جبریل کہیں نہیں ہے۔ حقیقت یہ بتاتی ہے کہ جبریل تم ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان با کمال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بھی آئندہ جمعہ اس کے بیان ہوگا، لیکن عزیزان محترم ٹائم چونکہ انتہائی مختصر ہے، میں صرف مذمتی قرارداد کہ آج چند دنوں میں جو دلی میں، بھارت دلی میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ بیان کرنے سے باہر ہے، لیکن اس پر خاموشی اس سے بھی زیادہ بیان سے باہر ہے کہ آج ساری طاقتیں، ساری قوتیں، سارے لیڈر، مذہبی رہنما، سیاسی رہنما اور سارے حکمران آج پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں کہ جہاں مسجد کو آگ لگا دی جائے، قرآن کو جلا دیا جائے اور مسلمانوں کو بے دردی سے ساتھ شہید کیا جائے، ائمہ حضرات پر تیزاب ڈال کر ان کے جسم کو جلا دیا جائے اور درباروں میں شرابیں پھینک کر، پیٹرول پھینک کر انہیں آگ لگا دی جائے، مسجدوں کے مینار پہ چڑھ کر اپنے بت پرستی کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں، اسپیکر اتار کے پھینک دیے جائیں، مسلمانوں پھر غیرت اور کب جاگے گی؟ کب ہم کہہ سکیں گے کہ ابھی ہماری غیرت زندہ ہے، ابھی مسلمان زندہ ہیں؟ ایک تو 6 مہینوں سے وہ پٹتے رہے، شہید ہوتے رہے، چند ایک ریلیاں نکال کر ہمارے حکمران خواب خرگوش میں پھر سو گئے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سر عام آج نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہیں شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کے پستانوں سے پکڑ پکڑ کر انہیں گھسیٹا جا رہا ہے اور سر عام گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں صرف اتنی گزارش کروں گا ان سیاسی لیڈروں سے، حکمرانوں سے، خصوصاً مذہبی رہنماؤں سے اور خصوصاً 22 کروڑ عوام سے، 22 کروڑ مسلمانوں سے کہ خدا کے لیے جب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، تو آج ہماری یہ بے قراری کہاں چلی گئی؟ ہمارا یہ چین کہاں چلا گیا؟ ہمارا یہ درد کہاں چلا گیا؟ اور اس پر ظلم در ظلم عزیزان محترم پھر بے حیائی اتنی عروج پر پہنچی۔ 8 مارچ کو ہونے والی ایک ریلی اسلام آباد کے اندر بے حیا عورتیں نکلنے والی ہیں۔ پہلے تو نعرہ لگتا تھا میرا جسم میری مرضی، اب ایک اور نعرہ لگ رہا ہے جو یہاں بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ارے خدا کے لیے، ہم نے جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرا ہے۔ آج تم مولویوں کو جتنا کوستے رہو، مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی لوگوں کو، داڑھی والوں کو، ٹھیک ہے کرتے رہو، لیکن یاد رکھو میں تم سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جو برے ہیں سو برے ہیں، تمہاری اچھائی کہاں گئی؟ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ کب نکلو گے؟ کب آواز اٹھاؤ گے؟ آج عزیزان محترم اگر ہماری عزت پر کوئی حملہ ہو تو پھر قومیت اور لسانیت میں ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو کلمہ پر اکٹھے نہیں ہوتے، مسلمانیت پر اکٹھے نہیں ہوتے، پرچم اسلام پر اکٹھے نہیں ہوتے، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے۔ وہاں بھی یہی صدائیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ارے ہندو کی کیا جرت تھی کہ مسلمانوں کے مسجد کے اوپر چڑھ کر اسپیکر اتار کے پھینک دیتا؟ یہ ساری ہماری کمزوریاں ہیں۔ خدا کے لیے اپنی غیرت کو جگائیے، خدا کے لیے اپنے ضمیر کو جگائیے
اور سوچئے اس بات پہ کہ عزیزان محترم آج اگر ہم اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کون ان کی مدد کے لیے آئے گا؟ یہ آزمائشیں سب پہ آنی ہیں، یہ امتحان سب پہ آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے، غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس بات کی، اور بھارت کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے کالے کرتوت ساری دنیا پر آیا ہے۔ لوگوں اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہاں ہے امریکہ؟ کہاں ہے امریکہ؟ کہاں ہے انسانی حقوق کمیشن؟ کہاں ہے یہ لوگ جن کے اگر کتے کو کوئی مار دے تو سارا جہان میں شور مچ جاتا ہے، لیکن یہاں بیسیوں مسلمان، درجنوں مسلمان دن رات شہید ہو رہے ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ کسی نے اقوام متحدہ میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، پہلے برما میں کرتے رہے، چیچنیا میں کرتے رہے، فلسطین میں کرتے رہے، کشمیر میں کٹ رہے ہیں، لیکن کوئی آواز بلند نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ تو آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے لیے عزیزان محترم اپنی غیرت ایمانی کو جگائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم مسلمان کے درد کو سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کشمیری مسلمانوں بھائیوں کی حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ آخر میں اعلان سماعت فرمائیے کہ انشاءاللہ